السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر اور آپ سے درخواست کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل دی سویلین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے. جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. دو ہی موضوعات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ شیخ رشید صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر داخلہ ہیں ان کے حوالے سے مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں اور اب ان کے ترجمان نے ان افواہوں کی تردید کی ہے. وہ افواہیں کیا ہیں؟ اس کے علاوہ آپ نے سنا ہوگا کہ حال ہی میں، بلکہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں وزیر اعظم پاکستان نے رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا اعلان کیا. اتھارٹی قائم کر دی گئی اور چند روز پہلے ڈاکٹر اعجاز اکرم کو اس اتھارٹی کا چیئرمین نامزد کیا گیا، تعینات کر دیا گیا. اس کا نوٹیفیکیشن وزیر اعظم کی جانب سے جاری کیا گیا. یہ بڑی ہائی پاورڈ اتھارٹی ہے جس کا اعلان وزیر اعظم عمران خان نے 12 ربیع الاول کے موقع پر سیرت کانفرنس سے خطاب کے دوران کیا. اب 6 یا 7 دن کے بعد ہی یہ جو موصوف ہیں، جو اس اتھارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ سوشل میڈیا پر زیر بحث آ گئے ہیں اپنی ایک تصویر کی وجہ سے. اس حوالے سے بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن سب سے پہلے کافی دنوں سے یہ افواہ گردش کر رہی ہے کہ شاید ہمارے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کو دل کا دورہ پڑا ہے، یعنی ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ زیر علاج ہیں. البتہ ان کے ترجمان نے اس بات کی تردید کی ہے اور یہ کہا ہے کہ ان افواہوں میں کوئی صداقت نہیں اور شیخ رشید صاحب روح صحت ہیں اور بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں. اب شاید یہ افواہیں جو ہیں یا اس افواہ نے اس لیے زور پکڑ لیا کہ شیخ رشید صاحب جو کہ میڈیا میں رہنے کا فن اور گر بہت اچھی طرح جانتے ہیں، وہ گزشتہ 6-7 دنوں سے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، وہ میڈیا پر نہیں آ رہے. نہ انہوں نے کوئی ٹی وی ٹاک شو میں حصہ لیا ہے، نہ کوئی پریس کانفرنس کی ہے، نہ میڈیا ٹاک کی ہے، نہ کوئی بیان جاری کیا ہے. تو کچھ لوگوں کی طرف سے انہوں نے تو باوثوق ذرائع کو کوٹ کرتے ہوئے بتایا ہے کہ شیخ رشید صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ زیر علاج ہے. البتہ جب ان کے ترجمان نے اس کی تردید کر دی ہے تو ہمارے پاس کوئی وجہ نہیں ہے کہ اس حوالے سے ان افواہوں پر مزید کان دھریں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ رشید صاحب کو روح بصحت صحت مند رکھے، وہ تندرست رہیں. اگر بیمار بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے. اب آتے ہیں جناب ڈاکٹر اعجاز اکرم، جو کہ ایک نامی گرامی یعنی پرومیننٹ اسکالر ہیں اور حال ہی میں ان کو وزیر اعظم نے رحمت للعالمین اتھارٹی کا چیئرمین تعینات کیا ہے. ان کے حوالے سے ایک تصویر سوشل میڈیا پر زیر گردش ہے، بڑے تواتر اور اس پر بڑے کامنٹ ہو رہے ہیں. یہ تصویر آپ کو آپ کی سکرین پر نظر آ رہی ہے. اب اس تصویر کے حوالے سے، اس کی اتھینٹسٹی کے حوالے سے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا. البتہ ٹویٹر پر اور دیگر جو سوشل میڈیا گروپس ہیں ان میں یہ تصویر کافی زیادہ وائرل ہے. اس تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو موصوف ہیں وہ ایک گن ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے مختلف قسم کے پسٹلز یا گنز جو ہیں وہ پڑی ہوئی ہیں اور ایک صاحب شاید وہ سگریٹ نوش فرما رہے ہیں. سامنے گلاس میں شاید سیب کا جوس ہوگا. اپنے رنگ سے تو وہ یہی ظاہر کرتا ہے. میں اس کو کسی اور چیز کا نام تو نہیں دے سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن اگر ہو بھی تو یہ ان کا ذاتی یا نجی معاملہ ہے. لیکن سوشل میڈیا پر جو بحث چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین جو اتھارٹی ہے اس کے چیئرمین اور یہ بندوقوں سے اور ان سے شغل کرنا اور اس کی تصویر بنوانا. تصویر تو شاید انہوں نے اپنی مرضی سے نہ بنوائی ہو، لیکن جس نے بھی بنائی ہے وہ اس نے تو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی ہے یا لیک ہو گئی ہے. جس طرح میں نے کل کی ایک ویڈیو میں بتایا تھا، لیکس کا زمانہ ہے. اور
ساتھ ہی ساتھ بڑے دلچسپ کامنٹ آئے. کچھ لوگوں نے کہا کہ اس سے تو بہتر تھا کہ زید حامد کو، جو کہ اپنی ذات میں خود ایک جہادی ہیں، جو کہ یہ چاہتے ہیں یا سمجھتے ہیں کہ اس طرح چٹکی بجاتے وہ انڈیا کو تہس نہس کر سکتے ہیں، نیست و نابود کر سکتے ہیں دنیا یعنی ارض سے، یا دنیا کے نقشے سے انڈیا کو مٹا سکتے ہیں اپنے جہادی جو ان کا فلسفہ ہے اس کے مطابق. تو لوگوں نے یہ کامنٹ کرنا شروع کر دیا کہ جناب زید حامد کو جو ہے وہ اس کا چیئرمین بنانا چاہیے تھا. ویسے بھی تو ریاست مدینہ ہے، تو اس طرح کے لوگ ہی ہمیں چاہیے جو کہ جہاد پر یقین رکھتے ہوں، بلکہ جہاد کو فالو کرتے ہوں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. اب کچھ لوگوں نے اس طرح کی کامنٹ بھی کیے ہیں کہ جی ریاست مدینہ میں اگر ہمارے وزیر اعظم صادق اور امین جو ہے وہ وزیر اعظم ہو سکتے ہیں، تو اس طرح کی جہادی سوچ رکھنے والے یا بندوقوں کا شوق رکھنے والے شخص کو اس اتھارٹی کا چیئرمین کیوں نہیں لگایا جا سکتا. تنزیہ بھی ہے، کچھ لوگ ان کی سپورٹ میں ہیں کہ رسول پاک نے تلوار ہاتھ میں لی، صحابہ کرام نے تلواروں سے جنگیں لڑیں، اور لہٰذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن میرا جہاں تک خیال ہے وہ یہ ہے کہ رحمت للعالمین اتھارٹی کے قیام کا مقصد یہ تھا، کیونکہ اس میں باقی بھی کافی زیادہ نامی گرامی اسکالرز ہیں. اس کی جو کونسل ہے اس میں بڑے جید علماء ہیں، اسکالرز ہیں، دنیا بھر سے اکٹھا کر کے ان کو لایا گیا ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ اسلام کا، پاکستان کا دنیا میں خاص طور پر نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے جو دنیا میں جو نعوذ باللہ جو بغض پایا جاتا ہے، یا ان کے حوالے سے آئے دن جو خاکے اس طرح کی تحریریں اور تصاویریں جو جاری کی جاتی ہیں، اس حوالے سے دنیا کو آگاہ کیا جائے کہ وہ ہمارے لیے دنیا کی محترم ترین اور قابل احترام ترین شخصیت ہے. ہم ان کی نعوذ باللہ تضحیق یا توہین یا نہیں برداشت کر سکتے. لیکن اگر اس اتھارٹی کا چیئرمین، اس کی تصویریں اگر سوشل میڈیا پر اس طرح وائرل ہوں گی تو یقینی طور پر ان کی ذات ایک متنازع شخصیت کے طور پر سامنے آئے گی. اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ فی الحال کیا پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کا دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھ لیجئے کہ یو اے ای اور سعودی عربیہ باوجود اس کے کہ وہاں پر سخت ترین شریعت کے قوانین ہیں، وہ ماڈریشن کی طرف جا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں اپنے ممالک کا سافٹ امیج پیش کرنا. یورپی یونین میں کیونکہ اب وہ تجارت میں انوالو ہو چکے ہیں، اب تیل والا کام جو ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، اب وہ سیاحت کی طرف جا رہے ہیں، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں. لہٰذا ابھی حال ہی میں دیکھیں یو اے ای میں جس طرح قوانین کو تبدیل کیا گیا، یعنی آؤٹ آف ویڈ لاک جسے کہتے ہیں، بغیر شادی شدہ جوڑوں کو اکٹھا رہنے، اولاد پیدا کرنے کا حق دے دیا گیا، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو. اس طرح کے بے شمار قوانین ایسے وضع کیے گئے ہیں تاکہ مغربی دنیا کو بتایا جائے کہ ناؤ وی آر ماڈریٹ مسلمس. اب آپ دیکھ لیں جو لوگ یو اے ای میں، دبئی میں خاص طور پر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں ہر چوراہے میں مسجد بھی بنی ہوئی ہے، اور ہر ہوٹل میں نائٹ کلب اور ڈرنکنگ بارز بھی آپ کو ملیں گے. وہاں پر اگر آپ چلے جائیں تو دبئی میں خاص طور پر آپ کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آپ کسی اسلامی ملک میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو، لیکن کم از کم ہم اپنی جو اسلامی اقدار ہیں ان کو اجاگر کریں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دنیا کو یہ بھی باور کروائیں کہ خدا نخواستہ ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو پوری دنیا کو بزور شمشیر یا بزور بندوق فتح کرنا چاہتے ہیں. اور فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.